BA پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے ڈرامہ نگاری کی صنف، اس کی فنی خوبیوں، اس کی قسموں پر آپ سے گفتگو کی، ڈرامہ نگاری کی مختصر تاریخ پر روشنی ڈالی اور آپ کے نصاب میں شامل ڈرامہ دروازے کھول دو کے مصنف کرشن چندر کی حیات اور ان کی ڈرامہ نگاری کے محاسن بیان کیے۔ آج اس ڈرامے کے ایک کردار رام دیال کی خوبیوں پر آپ سے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ ڈرامہ دروازے کھول دو میں یوں تو چھوٹے بڑے انگنت کردار ہیں، اور ان کرداروں میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو صرف چند منٹ کے لیے اسٹیج پر دکھائی دیتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر بھی نہیں کرتے، لیکن انہی کرداروں میں دو تین کردار ایسے بھی ہیں جو پردے پر کچھ ہی دیر کے لیے دکھائی دیتے ہیں، مگر اپنی اداکاری، اپنے عمل سے ایک انمٹ اثر ہم پر چھوڑ جاتے ہیں، جیسے لچھو کا کردار، سردار کا کردار، بڑھئی کا کردار اور رام بھروسے کا کردار وغیرہ۔ ناول، افسانے اور ڈرامے میں جہاں تک کرداروں کا سوال ہے تو عام طور سے دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں۔ ایک سپاٹ اور بے جان، جنہیں انگریزی رائٹر E.M. فارسٹر نے فلیٹ کردار کہا ہے۔ دوسرے وہ کردار ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، حرکت کرنے والے کردار ہوتے ہیں۔ ان ایکٹیو کرداروں یا ان جاندار کرداروں کے ذریعے ہی کسی فن پارے میں، چاہے وہ افسانہ ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو، جان پیدا ہوتی ہے۔ ان کرداروں میں ہر وقت تبدیلی اور انقلاب کا عمل دکھائی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کرشن چندر کے ڈرامے دروازے کھول دو کے سبھی کردار ایسے ہیں جن میں آپ کو انقلاب اور تبدیلی کا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سیاسی، سماجی حالات کے دباؤ کے تحت یہ تبدیلی کبھی مثبت طور پر ہمارے سامنے آتی ہے اور کبھی منفی طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یعنی ان کرداروں میں جو چینج دکھائی دیتا ہے کبھی وہ نگیٹو ہوتا ہے اور کبھی پازیٹیو ہوتا ہے۔ اب یہ نگیٹو یا پازیٹیو کردار خواہ رام دیال کے کردار میں ہو، مرزا ارشاد حسین کے ہاں ہو، یا کرپا رام بھاردواج عرف کریم اللہ کے کردار میں ہو، کمل کانت کے کردار میں ہو، آفتاب رائے کے کردار میں ہو، منن میاں عرف مہیش نارائن ماتھر کے کردار میں ہو، رنگاچاری اور ڈاکٹر ایڈورڈ کوئلو کا کردار ہو، یا عورتوں میں ساوتری عرف ساجدہ کا کردار ہو، اقبال دئی یا ازابیلا کوئلو کا کردار ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں مختصر سی گفتگو میں تمام کرداروں پر روشنی نہیں ڈال سکتا اور ان کے خصائص بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے کرداروں کی اس بھیڑ میں ایک کردار کی خصوصیتیں بیان کرنی ہیں، اور کرداروں کی اس بھیڑ میں وہ کردار رام دیال کا کردار ہے جو میں نے اپنے موضوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور اس انتخاب کا سبب یہ ہے کہ یہی کردار وہ ہے جو ڈرامے کا بنیادی کردار ہے اور ابتدا سے انتہا تک ڈرامے میں موجود ہے،
اور ساری دلکشی، ڈرامے کی ساری دلچسپی کا مرکز بھی یہی کردار ہے، اور یہی کردار ہے جو ڈرامے کے قصے کو، اس کے پلاٹ کو، اس کی کہانی کو آگے لے جانے میں اور آگے بڑھانے میں کرشن چندر کی مدد کرتا ہے۔ رام دیال کا جو کردار ہے، جو شخصیت ہے، یہ دلی کمل کنج بلڈنگ کا مالک ہے، اور صرف دلی کی کمل کنج بلڈنگ کا مالک نہیں ہے، بلکہ دلی کی کمل کنج بلڈنگ کے علاوہ 8 اور بلڈنگوں کا بھی مالک ہے، اور اس کا پیشہ بلڈنگوں کے فلیٹ کو کرائے پر اٹھانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فلیٹ کو کرائے پر اٹھانے کے معاملے میں جو لوگ فلیٹ کو کرائے پر اٹھاتے ہیں ان کا ایک ہی نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ کرایہ زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، لیکن رام دیال کے کردار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فلیٹ کو کرائے پر اٹھاتے ہوئے اپنا ایک الگ نظریہ رکھتا ہے۔ وہ کرایہ داروں کے انتخاب میں اس عام نظریے سے ذرا مختلف ہے جہاں صرف کرائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس نظریے میں اس کے مذہبی تعصب کو دخل ہے، اور یہ مذہبی تعصب ہندوستان میں بہت سی مختلف تنظیموں نے، جیسے RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہندوتو کے نام پر ہندوستان میں ایک خاص طبقے کے خلاف نفرت کا زہر پھیلانا شروع کیا ہے، یہ سلسلہ آزادی کے بعد سے لے کے آج تک جاری ہے، اور اسی زہر کی بنا پر آپ کو ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نسلی، خاندانی، علاقائی اور مذہبی تعصبات کے خطروں سے لڑنے کے لیے مرحوم وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں ایک تحریک شروع کی گئی نیشنل انٹیگریشن کے نام سے، جسے ہم قومی ایکتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے شاعروں اور ادیبوں نے بھی عوام تک پہنچانا اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری سمجھا۔ کرشن چندر نے اپنے ناولوں، افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے یہ پیغام عام کرنے کی کوشش کی۔ دروازے کھول دو بھی اسی کوشش کی ایک کڑی ہے، جس میں رام دیال کی شکل میں ایک ایسا کردار ہمارے سامنے آتا ہے جس نے دلوں کے دروازے دوسرے انسانوں سے محبت اور ہمدردی کے لیے بند کر رکھے، اور اندر ہی اندر مذہبی نفرت کا زہر پھیل جانے کے سبب وہ عقل سے محروم ہو کر وہم، تعصب اور تنگ نظری کا شکار نظر آتا ہے، جو اسے دھیرے دھیرے اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ عیسائیوں کے بلڈنگ میں داخلے سے اس کا دھرم بھرشٹ ہونے لگتا ہے، اور وہ غم و غصے کی حالت میں قلبی دورے کا شکار ہو جاتا ہے، اس پہ ہارٹ اٹیک پڑ جاتا ہے، اور موت کے بادل اس کے سر پر منڈلانے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈ کوئلو کی کوششوں سے وہ موت کو شکست دے کر دوبارہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر کے ہی نہیں دل کے دروازے بھی سبھی کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی تبدیلی اور انقلاب اس کے کردار کی ایسی خوبی ہے جو ڈرامے میں جان ڈال دیتی ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے
آپ کا شکریہ.